الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ترکیب جو ہے یہ حصر کی ہے. بذکر اللہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اس کا تعلق تطمئنوں کے ساتھ ہے. یہ بات مشکل ہے فنی سی، میں اس کو آسان کر کے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں. یعنی اگر جار مجرور بعد ہوتا تو یہ ہوتا تطمئن القلوب بذکر اللہ. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے بذکر اللہ. لیکن یہاں بذکر اللہ پہلے ہے، تطمئن القلوب بعد میں ہے. جس چیز کا حق بعد میں ہو اس کو اگر پہلے لائیں تو یہاں تخصیص پیدا ہوتی. یہ قاعدہ ہے. تقدیم ہو ما حق ہو تاخیر ہو یفید الحصر. یہ قاعدہ ہے کہ جس کو عام طور پر بعد میں ہونا چاہیے تھا وہ پہلے آ گیا تو وہاں تخصیص پیدا ہو گئی، وہاں کوئی خاص بات ہے. اب جار مجرور یہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، اس کے بعد جار مجرور یہ متعلقات ہیں یہ آخر میں آتے ہیں، اس کو پہلے لایا گیا. اب یہ جو قاعدہ بیان کا اس کی مثال سنیے. 10-15 بندے جانے لگے، اس میں بزرگ آدمی بھی ہے، آگے ایک جوان بندہ ہے 18-19 سال عمر ہے، اس نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، ایک عام بندہ حیران ہوگا کہ یہ جو بڑی عمر کے پیچھے ہیں یہ نوجوان آگے کیوں ہے. جب پوچھا گیا تو بتایا یہ ان کا امام ہے، نماز میں اس کو آگے رکھا ہوا ہے، تو اس کو تعظیم کے لیے بزرگوں نے آگے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت. بخاری کی حدیث ہے، احد میں جب زیادہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو پھر ایک ایک قبر مبارک میں زیادہ کو رکھا گیا. اس طرح ایک کھلا کھڈا بنایا گیا اور اس کے اندر میتوں کو رکھا گیا. اب رکھنے کی ترتیب کیا تھی؟ حضور پاک نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو آگے رکھا جائے، جس کو اس سے تھوڑا یاد ہے اس کو پیچھے رکھا جائے. جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہے اس کو آگے رکھا جائے. یہ اس کو آگے رکھنا یہ قرآن کا ادب ہے کہ جب آپ کسی حافظ کو، کسی عالم کو اپنے سے آگے چلنے کا کہتے ہیں تو یہ آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں، اب جب آپ نے آگے جاتے ہوئے بندے کے بارے میں سوچا کہ یہ چھوٹی عمر ہے یہ آگے کیوں ہے، تو وہاں تخصیص ہے، خاص بات ہے. کیوں کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ ان کا امام ہے، یہ عالم دین ہے. تو جس کا حق بعد میں ہونا چاہیے تھا اگر اس کو پہلے کر دیا جائے، عام طور پہ جو پہلے ہوتا ہے اس کو پہلے کر دیا جائے تو تخصیص کا فائدہ ہے. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب سے کیا حاصل ہوا کہ اطمینان کا درجہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. درجہ اطمینان. اطمینان کا لوگ عام طور پہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی بندے کو ٹینشن نہ رہے اور بندے کا دل سکون میں آ جائے. یاد رکھے یہ اطمینان کی ایک صورت ہے. یہ جو دل سکون میں ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں، فکریں بندے کے ذہن سے نکل جائیں، اس کو سکینہ کہتے ہیں قرآن میں. قرآن مجید میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا اپنے حبیب پر غار ثور کے اندر. اس کو سکینہ کہتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی یاد کی برکت ہوتی ہے. اور سکینہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعتیں اتارتا ہے جس کے ذریعے بندے کو سکون ملتا ہے. سکون ملتا ہے. مجمع الزوائد کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ جب بندے کے دل پر غم کی کیفیت ہو تو اس وقت اس غم کی کیفیت کو ہٹانے کے لیے
اللہ جس فرشتے کو اتارتا ہے اس کا نام رویائیل ہے، رویائیل ہے۔ یہ غالباً آج میں نے پہلی مرتبہ یہاں یہ بیان کی ہے، اور آپ میں سے بھی 99% لوگوں نے پہلی بار یہ بات سنی ہوگی۔ یہ حدیث پاک میں، یعنی جو سکینہ کا تعلق ہے، قرآن میں فرمایا انزل جنودا لم تروہا، اللہ نے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے ذریعے تمہیں سکینہ مل گیا۔ یہ سکینہ اور چیز ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ اطمینان وہ اعلیٰ درجہ ہے سکون کا اور دل کے ٹھہراؤ کا۔ قرآن کی اصطلاح میں اطمینان کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے کانوں سے سن کے مانا ہوا تھا، جب آنکھ سے دیکھ لیں تو اطمینان ہو جاتا ہے۔